لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. مجھے جو مینجمنٹ کی طرف سے ٹاپک دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی مسلم آئیڈینٹی، اسلامی شناخت کو قبول کریں. اس حوالے سے چند باتیں آپ سے میں نے کرنی ہیں. یہ کوئی خطاب نہیں ہے، یہ کوئی تقریر نہیں ہے، کوئی جوش خطابت دکھانا قطعاً مقصود نہیں ہے. اس نیت کے ساتھ کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ مجھے عمل کی توفیق دے اور اس کے بعد آپ کو بھی عمل کی توفیق دے. ہم یہاں پر کوئی ٹیپیکل انداز کے اندر یا ٹریڈیشنل وے کے اندر کسی کانفرنس میں نہیں بیٹھے، کسی سیمینار میں نہیں بیٹھے کہ آئیں گے، سنیں گے، اس کے بعد پارٹی شارٹی ہوگی، پھر گھر چلے جائیں گے. اصل مقصد لرننگ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو وقت دیا ہے نا ہمیں، اس وقت کا قیامت کے دن سوال ہونا ہے ہم سے، مجھ سے بھی ہونا ہے، آپ سے بھی ہونا ہے. سے بخاری کی حدیث ہے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر شخص سے سوال کیا جائے گا اس کی ڈومین کے بارے میں اور پھر اس کی زندگی کے بارے میں فیما افنا، کہ اس نے اپنی لائف کو سپینڈ کہاں پر کیا اور خرچ کہاں پر کیا. تو یہ وقت قیمتی ہے، اس کو بامقصد بنائیے. تو یہاں پر آئے ہیں، یہاں سے جب اٹھ کر جائیں تو ہمارا جو مقصد ہے نا وہ پورا ہونا چاہیے. صرف سما خراشی نہیں ہونی چاہیے کہ ہم نے جو باتیں سنی ہیں جیسے وہ سنتے ختم ہو جائے. میں نے آپ کے سامنے سورہ مائدہ کی آیت کریمہ نمبر 3 کی تلاوت کی ہے. اس کی طرف جانے سے پہلے میں ایک بات کہنا چاہوں گا. امام حسن بصری رحمہ اللہ تعالی سید التابعین ہیں. یہ باتیں اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے تو سمجھ آئیں گی، ادر دین ان کا پھر کسی قسم کا کوئی اثر نہیں ہوگا ہم پہ. امام حسن بصری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، اور اس چیز کا ہم شکر ادا کر نہیں سکتے. کیسے؟ امیجن کریں ایک لمحے کے لیے، اللہ تعالیٰ اگر خدا نہ خواستہ ہمیں کتا بنا دیتا ہم کچھ کر سکتے تھے؟ کیا خیال ہے؟ ہم کچھ کر سکتے تھے؟ وہ ہمیں کسی اور مخلوق کی شکل دے دیتا ہم کچھ کر سکتے تھے؟ بلکہ اس نے ہمیں کیا بنایا؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. ہم نے بنی آدم کو عزت اور تکریم بخشی، ہم نے اس کو پیدا کیا تو احسن تقویم، کائنات کی دی موسٹ بیوٹیفل کریشن، ہیومن، انسان، جس کو اللہ نے فرشتوں سے بھی سجدہ کروایا، جو اس کی نوری مخلوق ہے، جس کے بارے میں وہ خود کہتا ہے یفعلون ما یؤمرون لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. وہ وہی کچھ کرتے ہیں جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے، اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے. ان سے ہمیں سجدہ کروایا. اللہ کا احسان عظیم نہیں ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا؟ کتنا بڑا احسان ہے. ہم اس چیز کا شکر ادا نہیں کر سکتے. آپ اپنی سوسائٹی کے اندر نظر دوڑا کر دیکھیں، انسانوں کے اندر بھی کچھ ایسے ہیں جو بیچارے معذور ہیں. کسی کے ہاتھ نہیں ہے، کسی کے پاؤں نہیں ہے، کوئی سن نہیں سکتا، ٹھیک ہے، کوئی بلائنڈ ہے، دیکھ نہیں سکتا. ان کی طرف دیکھ کر پھر اپنے وجود کو ان کے ساتھ کمپیئر کیجئے کہ اللہ نے ہمارے اوپر کتنا بڑا احسان کیا کہ ہمیں متناسب الاعضاء انسان بنا کر اس دنیا میں وجود بخشا ہے. اسلام کتنی بڑی نعمت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. سورہ مائدہ آیت کریمہ نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب اپنے دین کو کمپلیٹ کیا تو کہا آج کے دن ہم نے اپنا دین آپ کے اوپر مکمل کر دیا. الیوم اکملت لکم دینکم. اور اس کو تعبیر کس چیز سے کیا؟ واتممت علیکم نعمتی. اپنی نعمت کو ہم نے تمہارے اوپر تمام کر دیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہمارے اوپر اتنی آیات ہیں. سورہ ابراہیم آیت کریمہ نمبر 36، وآتاکم من کل ما سألتموه وإن تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها ان الانسان لظلوم کفار. انسان نے جس چیز کا ہم سے سوال کیا ہر وہ چیز ہم نے انسان کو عطا کر دی. اور کہا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. اب تم بیٹھ کر ہماری نعمتوں کو کاؤنٹ کرنا چاہو نا، تم کاؤنٹ نہیں کر سکتے، تم ہماری نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے. اور یہاں پہ پلورل جمع استعمال نہیں کی بلکہ سنگولر یوز کیا. نعمت اللہ، ہماری ایک نعمت کو بھی تم کاؤنٹ کرنا چاہو تو تم کاؤنٹ نہیں کر سکتے.
یہ آنکھ دی ہے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، یہ دل دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، دھڑکتا ہے، ہم سانس لیتے ہیں، فضا کے اندر کتنی آکسیجن ہے، ہم فری یوز کرتے ہیں۔ اور اس چیز کا آپ تصور کریں کہ جب کووڈ-19 آیا تھا تو ہاسپٹلس کے اندر جب پڑے تھے تو آکسیجن کا سلنڈر لگتا تھا تھوڑے ٹائم کے لیے، تو بیتتی کیا تھی، ایک تو انسان کا سانس اکھڑ رہا ہے، تکلیف الگ، سیکنڈلی جو اس کے پیسے لگتے تھے اس وقت اس کے احساس ہوتا تھا ہم مفت کے اندر کتنی آکسیجن اس رب کی روزانہ یوز کرتے ہیں اور پھر بھی اس کی ناشکری کرتے ہیں۔ اوپن ہارٹ سرجری ہوئی، مریض بیڈ کے اوپر سٹریچر کے اوپر لیٹا ہوا ہے، ڈاکٹر نے 8 لاکھ روپے کا بل تھما دیا، تو بل دیکھ کر 8 لاکھ روپے کا رونے لگ پڑا۔ تو ڈاکٹر نے کہا کہ مجھے لگتا ہے تم زیادہ بل آ گیا اس لیے رو رہے ہو، چلے میں تمہیں کنسیشن کر دیتا ہوں۔ اس نے کہا میں اس لیے نہیں رو رہا کہ بل زیادہ آ گیا، 8 لاکھ روپے پے کرنا میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ اس نے کہا پھر روتے کیوں ہو؟ کہتا اس لیے رو رہا ہوں تم نے 1 گھنٹہ میرے دل کی حفاظت کی ہے، 8 لاکھ روپے بل بنا دیا، 70 سال عمر ہو گیا، اس رب نے 70 سال دل کی حفاظت کی، 1 روپیہ بھی نہیں لیا۔ اللہ کی کتنی نعمتیں ہم انجوائے کرتے ہیں، ان کا ہم حساب نہیں دے سکتے۔ تو عرض کرنے کا مقصد، اتنی نعمتوں کے باوجود اللہ نے کبھی ہمیں جتلایا نہیں ہے۔ اللہ نے کبھی یہ نہیں کہا ہم نے تمہیں یہ دیا ہو، ہم نے تمہیں یہ دیا ہو، ہم نے تو اللہ تعالیٰ پھر بھی بہت رحیم، کریم، غفور، اپنے بندوں پہ معاف کرتے ہیں۔ وہ تو یہ کہتا ہے کہ ساری زندگی گناہ کی ہیں، اس کی نافرمانی میں بسر کی ہیں، آخری وقت میں اس سے توبہ کر لینا، اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف ہی نہیں کرتے بلکہ نیکیوں میں تبدیل کر دیتے، اس کا کتنا بڑا فضل ہے۔ لیکن جب اسلام کی باری آئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو جتایا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، ہم نے اپنی نعمت پہ آپ کے اوپر مکمل کر دیا، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور پھر ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اسلام کو تمہارے لیے بطور دین کے پسند کر لیا۔ مَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اللہ کے پاس لے کر آئے گا تو اللہ کے ہاں وہ قطعاً کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے۔ تو امام حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دوسرے نمبر پہ ہم اللہ تعالیٰ کے جس عظیم الشان نعمت کے اوپر شکر ادا کرتے ہیں وہ اسلام کی نعمت کے اوپر شکر ادا کرتے ہیں۔ اس نعمت کی قدر کیجئے، اس کو جانیے کتنی اہم ترین نعمت ہے۔ میں آپ کے سامنے چند ایک مثالیں رکھ کے بات کو مکمل کرتا ہوں۔ ایک نان مسلم مسلمان ہوئے، اس وقت انٹرنیشنل لیول پہ فیمس اسکالر ہیں، ایک ہزاروں کے مجمع سے وہ ایڈریس کر رہے ہیں، خطاب کر رہے ہیں، اور ہچکیاں بندھی ہوئی ہیں اور رو رہے ہیں، اور سامنے بیٹھے مسلم ہیں، ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ اللہ کا شکر ادا کریں۔ کس بات کے اوپر؟ مجھ سے میرا درد پوچھیں، میرا باپ میری آنکھوں کے سامنے کفر کی حالت میں مر گیا اور میں اس کو جہنم سے نہیں بچا سکا۔ تم لوگ خوش قسمت ہو، اپنے والدین کے ساتھ، پیرنٹس کے ساتھ جنت میں جاؤ گے، لیکن میرے درد کو پہچانو کہ میں نے اسلام قبول کیا۔ اسلام کہتا ہے کہ جو کفر کی حالت میں مر جائے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو کہتے ہیں مجھ سے میرا درد پوچھو کہ اپنے باپ کو اس حالت میں اپنی آنکھوں کے سامنے مرتا دیکھا، میں اس کو جہنم سے نہیں بچا سکا۔ ہم بائی برتھ مسلم ہیں، اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے، مسلمان گھر کے اندر پیدا کیا ہے، اور ہمارا خاتمہ بھی وہ اسلام کی حالت کے اندر فرمائے کہ اسی بنیاد کے اوپر قیامت کے دن انسان کی نجات ہونی ہے۔ تو اب اسلام کو آپ دنیا کے دیگر مذاہب اور دین جو ہے ادیان باطلہ ہیں ان کے ساتھ کمپیئر کر کے دیکھ لیجئے، اور پھر یہ دیکھیں اسلام نے ہمیں کیا کچھ بخشا ہے۔ جب جاہلیت کا دور تھا تو حالات کیا تھے آپ کے سامنے، آپ سب جانتے ہیں، اسٹڈی کیا آپ نے۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اس وقت آپ جائیں یورپ کے اندر وہ میگنا کارٹا لکھا ہوا جس کو انسانی حقوق کا چارٹر قرار دیا جاتا ہے، پڑھ کر شرم آتی ہے کہ یہ انسانی حقوق کا چارٹر ہے، اور دوسرے نمبر پہ سب سے زیادہ انسانی حقوق کا، ہیومن رائٹس کا راگ الاپنے والے، دنیا کے اندر سب سے زیادہ ہیومن رائٹس کو وائلیٹ کرنے والے ہیں، لیکن سب سے زیادہ انسانی حقوق کا تحفظ اگر کسی نے کیا تو وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جنہوں نے دین اسلام کے طریقے سے کیا۔ اور مسلم کی ڈیفینیشن کیا کہ صحیح بخاری کی حدیث، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیریٹر ہے، من سلم المسلمون من لسانی و یدی، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم مسلم کی ڈیفینیشن کر رہے ہیں، مسلمان کو ڈیفائن کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا محفوظ ہو۔ اور یہاں تک کہ جب مکہ کو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کیا تو اس وقت بھی آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مکہ کو فتح کرنے کے بعد جا کر کس چیز کا اعلان کیا؟ عام معافی کا۔ پوری ہیومن ہسٹری کے اندر آپ کو اس کی ایگزامپل نہیں ملے گی۔
آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا کہ جس نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا ہم نے اس کو بھی معاف کیا، جو بیت اللہ میں داخل ہو گیا ہم نے اس کو بھی معاف کیا، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا ہم نے اس کو بھی معاف کیا۔ کسی عورت کو قتل نہیں کرنا، کسی بچے کو قتل نہیں کرنا، جس نے ہتھیار پھینک دیے اس کو قتل نہیں کرنا، اور جن لوگوں کو قتل کرنے کا جنگجو جو سولجرز تھے ان کو قتل کرنے کا حکم دیا تو ان کے بارے بھی آپ نے تلقین کی کہ کسی کی لاش کی بے حرمتی نہیں کرنی، اس کا غسل نہیں کرنا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام ہمیں دے کر گئے، اور اسلام سے پہلے کے حالات آپ کو پتہ ہے، ایک دوسرے کا خون نچوڑ رہے ہیں، اس کے گریبان کو ہاتھ ڈال رہے ہیں، انسانی حقوق کو پامال کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اخوت، مودت، اتحاد اور اتفاق کے عظیم الشان رشتے کے اندر جوڑ کر گئے ہیں کہ آپس کے اندر ہمارا بلڈ ریلیشن نہیں ہے، لیکن خونی رشتے سے زیادہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اس کا ہم خیال کرتے ہیں۔ اس کو کسی دنیا کے خطے کے اندر مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے، کانٹا چبھتا ہے، تو اس کی بدولت ہم یہاں پہ تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ یہ ساری انسانیت کی باتیں ہیں نا، یہ ساری ہمدردی کی باتیں، یہ کہاں سے آئیں؟ ہمیں ہمارے دین اسلام نے دی ہے۔ اور اب ان کا دین بھی آپ دیکھ لیں، جو نان مسلم یا اسلام کو نہیں مانتے ان کے ہاں کیا ہے؟ اخلاقیات کا نام نہیں ہے، اخلاقیات کا ان کے ہاں نام نہیں ہے، اچھے برے کی ان کو تمیز نہیں ہے، ان کو پاکی اور ناپاکی کی تمیز نہیں ہے۔ آپ چلے جائیں دنیا کے اندر، اسلام نے کتنا خوبصورت ویڈ لاک نکاح کا سسٹم دیا ہے ہمیں، نکاح، اور وہ نکاح کے بھی لوازمات اتنے زیادہ عظیم الشان ہیں کہ نوجوان ہے وہ نکاح کرنا چاہتا ہے، پیغام بھیجے، لڑکی کا ولی جو ہے وہ اس کے ساتھ نکاح کر دے، لڑکی کی اجازت کے بغیر شریعت نے نکاح کو منع قرار دیا، ایک پاکیزہ معاشرہ وجود کے اندر آتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں امریکن پریزیڈنٹ نے اپنی پریزیڈنشل سپیچ کے اندر یہ کہا امریکہ کے اندر کہ خدارا اسلام کے نکاح کے سسٹم کو پروموٹ کرو کہ ہمارے معاشرے کے اندر ہر تیسرا بچہ ولد الزنا بنتا جا رہا ہے۔ کتنا بے روی کا شکار معاشرہ ہے، اور ہمارا معاشرہ کتنا خوبصورت معاشرہ ہے کہ ہمارے ہم ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، خواتین کی عزت آبرو ہے، اور ہم ایک پاکیزہ معاشرے کے اندر زندگی گزاریں۔ یہ عظیم الشان اصول کس نے ہمیں دیے؟ اسلام نے دیے۔ اسی طریقے سے یورپ کے اندر رہنے والا ایک مسلم نوجوان، اس کی وجہ سے اس کی کام والی اس نے اسلام قبول کر لی، اور ریزن کیا ہے؟ اس نے کوئی وہاں پہ لمبے چوڑے لیکچرز دیے تھے؟ نہیں، اس نے اس سے سوال یہ کیا، اس نے کہا کہ یار تمہارے ہاسٹل کے اندر جتنے اسٹوڈنٹس رہتے ہیں نا سب کے کپڑے میں واش کرتی ہوں، باقی جتنے اسٹوڈنٹس ہیں نا نان مسلم ہیں وہ سارے کے سارے، وہ اکیلا مسلم تھا، ان کے جب کپڑے میرے پاس آتے ہیں نا دھلنے کے لیے ان میں سے گندی اسمیل آ رہی ہوتی ہے اور وہ نجاست لگی ہوتی ہے، بری حالت ہوتی ہے ان کپڑوں کی۔ تمہارے کپڑے دھونے والے بھی جب آتے ہیں تو اس میں سے اسمیل نہیں آ رہی ہوتی، پاک صاف ستھرے کپڑے ہوتے ہیں، تو اس کی کیا ریزن ہے؟ اس نے کہا ہمارا دین ہمیں طہارت کا درس دیتا ہے، ہمارے پیغمبر ہمیں صفائی سکھلاتے ہیں، ہم نے نماز پڑھنی ہوتی ہے، ہم نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہوتا ہے، تو ہماری جو باڈی ہے ہمیں اس کو بھی پاک صاف رکھنے کا حکم دیا اور اس لباس کو بھی پاک صاف رکھنے کا حکم دیا ہے، اس وجہ سے میرے کپڑے پاک صاف ہوتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے پرفیوم کی انوینشن، اس کی ہسٹری کیا ہے؟ فرانس والوں نے پرفیوم ایجاد کیا، پیرس والوں نے، اور اس کی ریزن کیا تھی؟ نہاتے نہیں تھے، اسمیل آتی تھی باڈی میں سے، تو اس کی وجہ سے انہوں نے پرفیوم کو ایجاد کیا۔ اب پرفیوم انسان کی باڈی میں سے جو آنے والی اسمیل ہے اور ناپاکی ہے اس کا آلٹرنیٹ تو نہیں ہے نا، وہ تو آپ وقتی طور پہ اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، لوگوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں۔ لیکن اسلام کی خوبصورتی دیکھیں، جس بندے جو پاکی کا خیال اور لحاظ نہیں کرتا، ہم خود پرسنلی اس کو ملنا پسند نہیں کرتے، اور جو لوگ نفیس تباہ ہوتے ہیں، جن کی جو ہے وہ ظاہری گیٹ اپ ان کا اچھا ہوتا ہے، باڈی وائز صاف ستھرے طہارت کا لحاظ کرتے ہیں، انسان آٹومیٹکلی ان کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے۔ تو یہ کس نے ہمیں اتنے عظیم الشان اصول دیے؟ اسلام نے دیے۔ تو ہمیں بینگ اے مسلم، ایک مسلمان ہونے پہ فخر ہونا چاہیے۔ اسلام نے ہمیں کہاں سے لا کر کہاں کھڑا کر دیا، ہم دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی۔ آج ہم شرم محسوس کرتے ہیں اپنی مسلم آئیڈینٹی کو شو کرتے ہوئے، بلکہ اس کو ہم چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہماری فل کوشش ہے، فل ٹائم، فل اینڈ فریش کوشش، ہم اہل یورپ کو کاپی کر لیں۔ آپ یورپ چلے جائیں، جا کر دیکھیں، ہمارا معاشرہ اس سے 1000 گنا بہتر ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ آپ کو پتہ ہے ملک پاکستان کے حالات جیسے بھی ہیں، ہم جتنے بھی گناہ گار ہیں، ہم جیسے بھی ہیں، جتنے بھی برے ہیں، لیکن انسانی ہمدردی اسلام کے ناطے ہمارے اندر اتنی زیادہ موجود ہے کہ دنیا کے اندر میرا خیال ہے شاید اسلامک کنٹریز ہیں جو سب سے زیادہ ڈونیشن دیتے ہیں۔ ہمارا ملک کس پہ چل رہا ہے؟ اتنا کچھ ہونے کے باوجود آج بھی ہم زندہ رہ رہے ہیں، ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ کچھ ہوتا ہے ہمارے مسلمان بھائی جو وہ ڈونیشن دیتے، صدقہ خیرات کرتے باہر کے ملک میں، تو میٹیریلسٹک دور ہے،
ایک وقت آتا ہے باپ بیٹی اور بیٹوں کو گھر سے نکال دیتا اور کہتا ہے جاؤ بھائی اب میری ذمہ داری ختم ہوگی، آپ جا کے خود اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو، خود کماؤ، جو کرنا ہے خود کرو۔ تو یہاں پہ اسلام کے اندر تو یہ تصور نہیں، اسلام درس دیتا ہے کہ اولاد جوان ہو جائے کمائے، وہ پیرنٹس کو اٹھا کر اولڈ ہوم کے اندر چھوڑاتے ہیں اور یہ کیا کرتے ہیں، ان پیرنٹس کی خدمت کرتے ہیں اور خدمت کر کے جنت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور وہ معاشرے تباہ و برباد ہو گئے جنہوں نے اپنے اساتذہ کے ساتھ، اپنے پیرنٹس کے ساتھ یہ انسانیت سوز کردار جو اپنایا اور اس کا ان کو بھگتنا بھی پڑا۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ وہ معاشرے جو والدین سے جان چھڑا دیتے ہیں جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں اولڈ ہوم میں بھیج کے سکون ہے؟ کیا کل کو جو اپنے باپ کو اولڈ ہوم میں چھوڑ کر آ رہا ہے اس نے باپ نہیں ماننا؟ اس کے اولاد اس کے ساتھ کیا کرے گی؟ وہ اس کو اٹھا کر اولڈ ہوم میں چھوڑ کر آئے گی، اور جب وہ اس کو اولڈ ہوم میں چھوڑ کر آئے گی تو جا کر اولڈ ہوم میں رہنے والوں سے یورپ کے اندر کبھی پوچھ کر آئے وہ کس تنہائی کا شکار ہے، روتے دھوتے ہیں۔ اور اسلام کس چیز کا درس دیتا ہے؟ امام بخاری نے ادب المفرد کے اندر واقعہ نقل کیا ہے، آدمی ہے کندھوں پہ اپنی ماں کو اٹھایا اوپر بیت اللہ کا حج کروا رہا، سارا حج کروایا بیت اللہ کا، اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہے بیت اللہ کا حج کروانا، صفا مروہ کی سعی مینا میں لے کر جانا، عرفات میں لے کر جانا، طواف کروانا، اور اس سارا کرنے کے بعد ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر سوال کرتا ہے میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ جس اسلام نے ماں کا حق یہ بیان کیا کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ کہا ابو ہریرہ سے کہ سب سے زیادہ تیرے حسن سلوک کی حقدار تیری ماں ہے۔ ابن عباس سے پوچھتا ہے کہ میں نے اتنا کچھ کیا، اپنی ماں کو کندھوں پہ اٹھا کر اس کے لیے سواری بنا رہا، اتنا مشکل کام کیا، میں نے اس کو حج کروا دیا، اس کا حق ادا کر دیا۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تم حق ادا کرنے کی بات کرتے، تو نے حق ادا کرنا تو دور کی بات، تیری ماں نے تجھے برتھ دیتے وقت 1 مرتبہ ہائے کہا تو اس درد کا بھی حق ادا نہیں ہوا۔ تو یہ اسلام کی تعلیمات ہیں کہ اسلام پیرنٹس کی قدر و منزلت بتلاتا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد کہ اس اسلام کو قیمتی جانیے کہ یہ دنیا میں بھی ہمیں سرخرو کرنے والا ہے اور آخرت کے اندر بھی سرخرو کرنے والا ہے۔ بدبخت ہے وہ انسان جس کو دنیا بھی نہ ملے اور آخرت بھی نہ ملے۔ ہمارے پاس دنیاوی حالات کیا ہیں؟ ہم اہل یورپ کو ہر وقت کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہمیں گرین پاسپورٹ مل جائے، ہم وہاں پر چلے جائیں۔ یاد رکھیں وہاں پہ زندگی ہمارے پاکستان سے بہت زیادہ مشکل ہے۔ ہمارے فرینڈز، ٹیچرز ریسرچ کے لیے آؤٹ آف کنٹری جاتے ہیں، وہ جا کر دیکھ کر آتے ہیں۔ انسان کی فطرت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ان الانسان لظلوم کفار، انسان ظالم اور ناشکرا ہے۔ رونا دھونا انسان کی فطرت میں، اس لیے ہم یہاں پر رہ کے روتے دھوتے ہیں۔ باہر چلے جائیں آپ، باہر جا کر بھی لوگ روتے دھوتے ہی ہیں، کوئی خاص فرق نہیں ہے وہاں پہ۔ اب اسلام کی قدر کیجئے کہ اسلام نے ہمیں دیا کیا۔ دنیا میں بھی سرخرو کیا۔ اہل یورپ سارے کے سارے آج اگر وہ ترقی کر رہے ہیں تو ہمارے مسلم سائنٹسٹ کی چیزیں لے کر، آپ بایو پڑھتے ہیں، کیمسٹری پڑھتے ہیں، فزکس پڑھتے ہیں، سائنس پڑھتے ہیں، اس میں آپ نے دیکھا کہ مسلم سائنٹسٹ کا ذکر ہے، ساری کی ساری انوینشن ہمارے مسلم سائنٹسٹ کی ہیں۔ اس کے اوپر الگ بات ہے ہم نے چھوڑ دیا اگر تو اپنی کمی کوتاہی کی وجہ سے، تو اس میں کسی اور کا قصور تو نہیں، غلطی ہماری ہے۔ لیکن اب یہ کہنے کہ اسلام نعوذ باللہ من ذالک ایسا دین ہے جو انسان کو سپیریئر نہیں بناتا، تو یہ غلط بات ہے۔ اچھا، اب اہل یورپ نے ان چیزوں کو اپنا لیا، ہم نے چھوڑ دیا۔ اب وہ اہل یورپ جن اصولوں پہ قائم ہے وہ بھی اسلام کے دیے ہوئے اصول ہیں۔ اسلام وہ ہم سے مرعوب ہے، اہل یورپ ہم سے مرعوب ہے۔ اس کی مثال دیکھیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، بیت المقدس فتح ہوا اور جنگ سے فتح نہیں ہوا، جس طریقے سے عیسائیوں کے قبضے کے اندر تھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا کہ ایسا ہے، جب محاصرہ کیا تھا آپ کا خلیفہ آ جائے، اس کا ذکر ہم نے اپنی کتاب میں بھی پڑھا ہے بائبل کے اندر، وہ آ جائے، ہم اس کی چابیاں اس کے حوالے کر دیں گے کہ خلیفہ آئے گا، ریڈ کارپٹ بچھائیں گے، تکریم کریں گے، عیسائیوں کے اوپر مزید روب ہمارا جم جائے گا۔ تو دیکھا دور سے خلیفہ آ رہا ہے، اور اس وقت سواری کے اوپر بیٹھنے کی باری غلام کی تھی، سواری کے اوپر غلام سوار ہے، خلیفہ عمر بن خطاب نے اس سواری کی لگام پکڑی ہوئی اور درمیان میں نالا آ گیا، انہوں نے جوتی اتاری اور بغل میں دبا لی، اور نالا کراس کر کے جب آگے آئے، عیسائی دیکھ کر حیران رہ کہ یار کیا بندہ ہے، ہم جس کو چارج دینے آئے، جس کے ہاتھوں آج ہم شکست کھا چکے ہیں، اس کی حالت یہ ہے، کوئی پروٹوکول نہیں، غلام کو اوپر بٹھایا، جوتی بغل میں دبائی ہے۔ ابو عبیدہ کے دل کے اندر بھی خیال آ گیا، آ کر آگے بڑھ کے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ عمر آج تو کچھ خیال کر لیتے یار، ہم چارج دینے آئے تھے تو مجھے بتاتے، میں آپ کے لیے پروٹوکول کا ارینج کرتا۔ جواب چیک کیا عمر کا، کہتے ابو عبیدہ اگر تو ابو عبیدہ نہ ہوتا، تیری عظمت جو پیغمبر علیہ السلام نے بیان کی وہ مجھے معلوم نہ ہوتی، تیری جگہ کوئی اور ہوتا تو اس بات کے اوپر میں تجھے کوڑے لگاتا۔ اور ساتھ کہا کہ ابو عبیدہ اس وقت کو یاد کر، یہ الفاظ ہیں
ہم کمی کمین اور ذلیل ہوا کرتے تھے، اسلام نے ہمیں کہاں سے اٹھا کر کہاں پہ پہنچا دیا ہے۔ تو یہ اسلام ہے نا، اپنی آئیڈینٹی کو، اور یاد رکھیں وہ مثال ہماری سوسائٹی میں مشہور ہے، کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا۔ آپ کسی کو انٹیمیٹ کر کے، کاپی کر کے آپ اپنا بھی روپ کھو دیتے ہیں۔ ہم یونیورسٹی کالجز کے اندر چلے جاتے ہیں تو ہم جا کر ان کے کلچر کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ واللہ العظیم آپ اپنی آئیڈینٹی کے ساتھ ایسی جگہوں پر جائیں وہ سارے کے سارے لوگ آپ کی قدر کرتے ہیں، لیکن جب آپ کسی کو کاپی کرنے لگتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، اس کی کاپی بھی بیچارے کی نہیں ہوتی، آپ اپنا آپ بھی کھو دیتے ہیں، تو وہ کیا بن جاتے ہیں، بہروپیہ بن جاتے ہیں۔ وہ جیسے آپ نے وہ دیکھا ہوگا سرجری کروانے جاتے ہیں خوبصورت بننے کی شکل میں، وہ اللہ تعالیٰ نے جو شکل دی ہوتی ہے نا اس کو بھی بگاڑ بیٹھتے ہیں، اور بعد میں پیٹ رہے ہوتے ہیں، وہ ناک کہاں پہنچ جاتا ہے، رخسار چیکس وہ کہاں پر پہنچ جاتے ہیں، اور اس کے بعد دیکھ رہے ہوتے ہیں دراصل کیا چیز ہے۔ ہم اللہ کی نعمتوں کی جب ناقدری کریں گے تو یہ کچھ ہوگا۔ دوسری بات، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں پہنچے تو انہوں نے سوال کیا کہ آپ کا ہیڈ کون ہے یہاں پر، تو انہوں نے کہا عبد الرحمن بن ابزہ۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعجب ہوا کہ اس کا تو نام ہی غلاموں والا ہے، تو پوچھا کون ہے، کہا مولا من موالین، ہمارے غلاموں میں سے غلام ہے۔ تو کہا کہ یہ غلام کو تم سرداروں نے اپنا رئیس بنایا ہوا ہے، ہاؤ از اٹ پاسبل، کیسے ممکن ہے، کیوں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے اندر سب سے زیادہ اللہ کی کتاب کا علم رکھنے والا شخص یہ ہے، اس لیے اس غلام کو ہم نے اپنا لیڈر بنایا ہوا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی بات کی تھی، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ تعالیٰ ان قریب جو ہے اس کتاب کے ذریعے سے کچھ قوموں کو بلندی، رفعت، مرتبہ، مقام عطا کر دے گا، اور کچھ لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذلیل و رسوا کر دیں گے۔ تو آج ہمارے ذلیل و رسوا ہونے کا باعث اور سبب جو چیز ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے اپنی شناخت، جو اسلام نے ہمیں شناخت دی تھی، اس کو ہم نے کھو دیا ہے۔ ہم مسلمان ظاہر کرنے کو ناپسند کرتے ہیں، ہمیں ڈر لگتا ہے ہم مسلمان کسی کو بتائیں گے لوگ نفرت کریں گے، کوئی بات نہیں۔ یورپ ترقی کرتا ہے یہ بتا کر کہ ہم اپنے اصولوں پر کھڑے ہیں، چائنا ترقی کرتا ہے یہ بتا کر کہ ہم اپنے اصولوں کے اوپر ترقی کریں گے، اور ہم آج ان کو فالو کرنے کے چکر کے اندر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس طریقے سے ترقی کریں گے۔ یاد رکھیں اس طریقے سے ہم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے۔ یہ دین اسلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت بڑی ہمارے اوپر نعمت ہے، اس اسلام کی قدر کیجیے، اس کو اپنی زندگی کے اوپر نافذ کیجیے، اور اگر آپ یاد رکھیں اس کی قدر نہیں کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو فرق نہیں پڑتا، اللہ کو فرق نہیں پڑتا، اللہ کے دین کو فرق نہیں پڑتا۔ اصول کیا ہے؟ اس لیے کہ اس کا اصول یہ ہے، اس کی سنت یہ ہے کہ ہم نے غریب کی کٹیا سے لے کر امیر کے محل تک اس دین کو پہنچا کر چھوڑنا ہے، اور وہ اس نے پہنچانا ہے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب دیندار لوگ اللہ کے دین کی حمایت نصرت نہیں نہ کرتے، پھر اللہ تعالیٰ ایسے بندے بھیجتا ہے وہ فاسق و فاجر ہوتے ہیں، لیکن اللہ ان فاسق و فاجر لوگوں سے ایسا دین کا کام لے لیتا ہے کہ مسلمان بھی ایسا دین کا کام نہیں کرتے۔ اس کی تو سنت ہے، اس نے لے لینا ہے۔ اور کیسے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا واقعہ نہیں پڑھا آپ نے قرآن مجید کے اندر؟ کتنی بڑی موٹیویشن ہے، ماں پریشان ہے بیٹے کا بنے گا کیا، اللہ کی پلاننگ کیا ہے، جس کے ہاتھوں جس کو مروانا ہے وہی اپنے دشمن کو اپنے محل کے اندر پال رہا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے دین کی خدمت کی نا، بنی اسرائیل کتنی بڑی قوم ہے، اللہ کی لاڈلی قوم ہے، اس کا ذکر قرآن مجید کے اندر بھی ہے، اور وہ سارا کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دیکھا جائے تو اس سارے کا کریڈٹ پھر کس کو جاتا ہے؟ فرعون کو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے محل کے اندر فرعون کے ذریعے موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پرورش کروائی۔ تو یہ اس کے فیصلے ہیں کہ جب وہ دین کا کام لینے پر آتا ہے لے لیتا ہے، اس کو پرواہ نہیں ہوتی۔ تو اس لیے اس چیز کی کوشش کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں کے اندر شامل ہو جائیں، ہم ان لوگوں کے اندر ہوں جو اس کے دین کو پھیلانے والے ہوں، نہ کہ یہ کام ہو کہ ہم نہ 9 میں نہ 13 کے اندر کہ نہ ہم اس کے دین کو پھیلانے والے ہوں نہ ہمارا کچھ بنے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا لا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اس کا فضل ہے کہ اس نے تمہیں بائی برتھ مسلم پیدا کیا ہے، اس نے دین کو تمہارے لیے چوز کر لیا ہے، دین اس نے تمہیں گفٹ کے اندر دے دیا ہے، تمہیں دین کی کو حاصل کرنے کے لیے مشقت، آپ دیکھیے امیجن کر لیں اس چیز کو بھی، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دین کی کتنی بھاری قیمت چکانا پڑی تھی۔ دیگر صحابہ کو خباب بن عرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خبیب رضی اللہ تعالیٰ، دیگر صحابہ کتنی بھاری دین کی قیمت چکانا پڑی، ہمیں تو دین کی بھاری قیمت چکانا نہیں پڑی، ہمارے لیے تو دین کتنا آسان ہے۔
بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے نا، حکیم بن حزام مکہ کے سردار تھے، انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا، بلال نے بھی اسلام قبول کیا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسٹوڈین ہے، خلیفہ ہیں، اپنے محل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور باہر لائن لگے ہیں، لوگوں کے ملنے والے بیزی تھے تو لوگ بلا رہے ہیں تو آپ باہر نہیں نکلے۔ حکیم بن حزام بھی آ گئے اور انہوں نے آ کر دروازہ نوک کیا کہ خلیفہ کو بتائیں حکیم بن حزام ملنے کے لیے آئے ہیں۔ تو تھوڑی دیر گزری تو انہوں نے کہا میں آتا ہوں، تو اتنے میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو انہوں نے دروازہ نوک کیا، پتہ چلا کہ باہر بلال آئے ہیں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادر بھی ٹھیک نہیں کی، بھاگے ہوئے باہر نکلے اور کہا جاء سیدنا بلال، ہمارا سردار بلال آیا۔ تو حکیم بن حزام نے اعتراض کیا، آبجیکشن لگائی، میں پہلے کا کھڑا تھا، میرے باری آپ ایسے نہیں نکلے، بلال آیا تو آپ نکلا۔ تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے حکیم بن حزام تو نے اسلام اس وقت قبول کیا جب تمہیں اسلام کی ضرورت تھی، بلال وہ ہے اس نے اسلام اس وقت قبول کیا جب اسلام کو بلال کی ضرورت تھی۔ اللہ کے ہاں یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں، کوالٹی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے کوالٹی کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، اور کوالٹی کس چیز کا نام ہے کہ ہم اپنا آپ اسلام کو دیں، یہ نہیں کہ جب ہمیں ضرورت پڑے اور ہم اسلام کو یوز کریں ٹیشو پیپر کی طرح اور اس کے بعد پھینک کر کے چلو السلام علیکم، خدا حافظ، گڈ بائے۔ تو اس لیے اس اسلام کی قدر کیجئے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام دے دیا ہے، دنیا میں بھی ترقی کا راز یہی ہے، عزت۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، کتنے بڑے بڑے وہ بادشاہت تھی، آج نظر آتی ہے آپ کو کیسر و کسریٰ، آج ہمارے ہاں جو سپر پاورز ہیں جن کا ہم ذکر کرتے ہیں، یہ اس وقت کی جو سپر پاورز تھی وہ ان سے کئی گنا بڑی تھی، کیسر، کسریٰ، ایران، ٹھیک ہے، روم۔ تو حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی مجلس کے اندر موجود تھے، کھانا کھانے لگے ہیں، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے لقمہ زمین پر گر گیا، دسترخوان شاہی لگا ہے، بہترین جو ہے وہ کھانوں کی ڈائیورسٹی ہے، مختلف اقسام کے کھانے ہیں، تو وہ زمین پہ گرا لقمہ اٹھا کر جھاڑ کر منہ میں ڈالنے لگے۔ تو بادشاہ اور وزراء بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے دیکھا، اب یہ چیز ہم بھی اس وجہ سے اپنی شناخت چھپاتے ہیں نا، کہ انہوں نے دیکھا کہ اچھا یار یہ کتنا پینڈو آدمی ہے، کہاں سے اٹھ کر آ گیا، کھانوں کا ڈھیر دسترخوان پہ لگا ہوا ہے، ایک لقمہ زمین پہ گرا اور اس کو اٹھا کر صاف کر کے کھا رہے ہیں۔ تو ایسے تعجب خیز نگاہوں سے دیکھا، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے اور اس کو خود ہی کہنے لگے، صاف کر کے منہ میں ڈال کے کہتے اترکو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہؤلاء حمقاء، تم جاہل بیوقوف احمق پاگلوں کی وجہ سے میں اپنے پیغمبر کی سنت نہیں چھوڑ سکتا۔ کہ پیغمبر کی سنت کیا ہے؟ کھانا زمین پہ گر جائے صاف کر کے اٹھا کر کھا لو۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دربار کے اندر داخل ہوئے تھے، شکست دی ہے نا، وہ ان کی آج نام و نشان نظر آتا ہے، ان کو نیست و نابود کیا نا، کس وجہ سے؟ اپنی مسلم آئیڈینٹی کو شو کر کے۔ تو ان کے دربار میں جا رہے ہیں، انہوں نے ریڈ کارپٹ بچھایا ہوا ہے اور تلوار کی حالت ظاہر یہ ہے کہ اس کے اوپر نیام کی بجائے کپڑے لپیٹے ہوئے ہیں اور اس کو ایسے پکڑ کر گھسیٹ کر لے جا رہے ہیں، ان کا سارا کارپٹ کٹتا چلا جا رہا ہے اور جا کر اس کے سامنے بیٹھ گئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے دلوں کے اندر رعب اور خوف طاری ہو گیا کہ جب وہ عیسائی حکمران نے اس وقت پوچھا تھا اپنے وزراء سے، یار ہم مسلمانوں کو شکست کیوں نہیں دے پاتے؟ تو وہ آپ کو پتہ ہے وزراء کا کام ہی یہ ہوتا ہے مینیپولیٹ کرنا، تو انہوں نے طرح طرح کی باتیں سنانی شروع کر دی۔ تو ان میں سے ایک بوڑھا وزیر بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا تھا میں آپ کو حقیقت بتاتا ہوں، یہ سارے گپے چھوڑ رہے ہیں، آپ کو گمراہ کر رہے ہیں، آپ کی جو ہے نا وہ خوشامد کر رہے ہیں، آپ کو پالش کر رہے ہیں، حقیقت میں بتاتا ہوں، ہم ان کو شکست نہیں دے سکتے، اس لیے کہ رات کو وہ مسلح پہ سوار ہوتے ہیں اور دن کو گھوڑے کی پشت پہ سوار ہوتے ہیں، اپنے پیغمبر کی سنت پہ عمل کر رہے ہوتے، دنیا کی انہیں کوئی حرص لالچ نہیں ہے، دنیا کے لوگوں سے وہ مرعوب نہیں ہوتے۔ نتیجہ اس کا یہ ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو شکست دے ہی نہیں سکتے۔ اور آج کیسر و کسریٰ کا آپ کو نام نظر آتا ہے، نہیں کیوں؟ صرف اور صرف اس کی ایک ریزن کہ اپنی مسلم آئیڈینٹی کو صحابہ نے شو کیا، اس پہ فخر کیا۔ دنیا کے اندر اکنامک دو بڑے سسٹم جانے جاتے ہیں، کیپٹلزم اور کیمونزم، اور کیمونزم کی پیک سوشلزم۔ سب سے پہلے نمبر پہ معاشی نظام جو آیا تھا وہ تھا کیپٹلزم، سرمایہ دارانہ نظام، اور اس کا ماٹو کیا تھا کہ دنیا سے ہم نے غربت کو ختم کرنا ہے۔ لیکن غربت ختم ہونے کی بجائے وہ جو کہہ لیں کہ آپ امیری تھی وہ بہت بڑھ گئی اور غریب غریب سے تر ہو گیا۔ اب کیپٹلزم تباہ ہوا ہے، ناکام ہوا ہے، تو یہ کیمونزم آیا نا۔ کیمونزم کس چیز کا جواب تھا؟ کیپٹلزم کا جواب تھا کہ آپ کا اکنامک سسٹم تباہ و برباد ہو گیا۔ اچھا، جب کیمونزم آیا اس کی پیک سوشلزم، وہ بھی آج تباہ ہو گیا۔ دنیا میں آپ کو غربت ختم ہو سکی؟ نہیں ہو سکی، غربت دن بہ دن بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تو اس سے معلوم کیا ہوا، معیشت کے جو نان مسلمز نے دو بڑے نظام دیے تھے، وہ نظاموں کی صورتحال کیا نکلی؟ دونوں نظام تباہ و برباد ہو گئے۔ رشیا کے پریزیڈنٹ یلسن نے اس وقت کہا تھا کاش ہمیں اس یوٹوپین آئیڈیالوجی، کیمونزم ایک لامکان نظریہ ہے، اس کو ہمیں جانچنے کے لیے
ہم نے افریقہ کے کسی پسماندہ علاقے کا انتخاب کیا ہوتا کہ اس کیمونزم کی تباہ کاریوں کو جاننے کے لیے رشیا جیسے عظیم شان ملک میں 74 سال ہمیں ضائع نہ کرنے پڑتے کہ 74 سال ہم نے کیمونزم کو تجربہ کیا اور نتیجہ کیا نکلا؟ دی اینڈ معیشت کا بیڑا غرق ہو گیا۔ رشیا سپر پاور تھا، ہماری آنکھوں کے سامنے اس کی طاقت ختم ہوئی، ٹوٹا، تباہ ہوا۔ سوویت یونین تھا، ٹکڑوں میں بٹ گیا نا۔ لیکن اس کے برعکس ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ہمارے پیغمبر نے ہمیں ایک اکنامک سسٹم دیا تھا جس نے دنیا کے اندر غربت کو ختم کیا۔ آج ہم نے اس سسٹم کو چھوڑا تھا جس کی وجہ سے ہم غریب ہیں، اور وہ کون سا سسٹم تھا؟ زکوٰۃ کا سسٹم دیا۔ کیسا کہ مالدار سے لے کر زکوٰۃ غریب کو دیجیے۔ اور اس کا یہ مطلب نہیں ساری زندگی آپ نے ایک بندے کا چندہ لگایا ہوا ہے، وہ غریب کا غریب ہے، آپ کے چندہ جا رہا ہے، چندہ جا رہا ہے، نہیں، اس کو زکوٰۃ دو۔ اللہ نے زکوٰۃ میں برکت رکھی ہے۔ آپ سوسائٹی میں نظر دوڑا کر دیکھیں، تاریخ میں کتنے ایسے ارب پتی تاجر ہیں جو ارب پتی بنے ہیں، 1 روپیہ نہیں تھا، انہوں نے زکوٰۃ لے کر بزنس شروع کیا، اللہ نے ان کو ارب پتی بنا دیا، آج خود زکوٰۃ دینے والے ہیں۔ یہ اسلام کا سسٹم تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دن کہا، تمیم، یہ جو زکوٰۃ کا سسٹم میں قائم کر کے جا رہا ہوں نا، یاد رکھنا ایک وقت آئے گا یمن کے شہر ہرا سے ایک خاتون چلے گی اور زیورات سے لدی ہوگی، تنے تنہا آئے گی، اکیلی بیت اللہ کا طواف کرے گی، اور اس سے اس کے زیورات چھیننا تو دور کی بات، ان زیورات کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ ہم ایسا اکنامک سسٹم دے کر جا رہے ہیں، اتنی خوشحالی ہو جائے گی کہ ہر بندہ زکوٰۃ دینے والا ہوگا، زکوٰۃ لینے والا کوئی ہوگا ہی نہیں۔ زیادہ دیر تو نہیں گزری پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سسٹم کو دیے۔ تمیم داری کہتے ہیں امام کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم اس دنیا سے رخصت ہو گئے، وقت آیا میں نے دیکھا وہ یمن سے اکیلی خاتون زیورات سے لدی آئی، اکیلی نے بیت اللہ کا طواف کیا، اکیلی بے خوف و خطر واپس یمن لوٹ گئی، زیورات سے لدی ہوئی تھی، چھیننا تو دور کی بات، اس کے زیورات کی طرف کسی نے آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ یہ وہ اسلام تھا جس نے ہمیں دیا، ممتاز بنایا، دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی۔ اور یاد رکھیں دنیا کی زندگی گزر جانے والی ہے، اس اسلام کو آخرت کے لیے بھی ایڈاپٹ کیجئے۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے دنیا خود دی، اس دنیا کا انہوں نے اللہ سے سوال نہیں کیا۔ پوری سورہ یوسف آپ پڑھیں، پوری سورہ یوسف کے اندر ایک مقام بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جس کے اندر یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دنیا مانگی ہو۔ تو یوسف علیہ السلام نے ایک چیز بھی اللہ سے نہیں مانگی، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے خود دی۔ جب مصر کے تخت پر بیٹھ کے بادشاہت مل گئی تو اینڈ میں امیجن کرے سوال کیا کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ سے کہتے فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ، مجھے یہ ساری دنیا کی زندگی دے کر کیسے کنویں سے اٹھا کر تو نے تخت پر بٹھایا، یقین ہو گیا تیرے سوا اس دنیا میں کارساز کوئی نہیں ہے، یقین ہو گیا۔ اب میں تجھ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، سوال کیا کیا؟ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اللہ میں نے تجھ سے کچھ بھی نہیں مانگا، ایک چیز مانگتا ہوں، مجھے موت آئے تو اسلام کی حالت میں آئے۔ اس لیے آپ اس اسلام کو نعمت و قدر جانیں، اللہ کا ہم شکر ادا کرتے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا۔ ہم اللہ سے ریکویسٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ اس اسلام کی حالت میں کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس اسلام کے اوپر فخر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو معاف کر کے اسی طرح جنت الفردوس میں جمع فرمائے۔